تو جس کام کے لیے کسی کو بھیجا جائے اگر وہ نہ کر رہا ہو تو بندہ کہتا ہے نا یہ تو اس کا دماغ ہی صحیح نہیں. تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھیجا ہوا ہے نا دنیا میں. اتنی بڑی اس نے کائنات بنائی ہے، ستارے، چاند، سورج، آسمان پہ دیکھیں تو وہ اتنے ماشاءاللہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کے اوپر بھیجا ہے. یہ زمین جو ہے یہ اس کائنات کے سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، اور اس کے اوپر یہ زمین کے اوپر اتنے ملک آباد ہیں. امریکہ ہے، جاپان ہے، کتنے ملک ہیں، چائنا ہے، کتنے ملک ہیں، 100 سے زیادہ ملک ہیں، 124 کے قریب. ٹھیک ہے، اتنے ملک ہونے کے بعد پھر ایک پاکستان ہے اس میں. اس پاکستان کے اندر ایک شہر لاہور ہے، اس شہر لاہور میں ایک یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے. اتنی بڑی کائنات میں ایک انسان ایسے نہیں بھیج دیا. اور انسان کو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر کتنے سسٹم ہیں، انسان کے اندر کتنے سسٹم چلائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے سارے کام کر سکے، دیکھ سکے. اس کا پورا آنکھوں کا سسٹم بنا ہوا ہے، سونگھ سکے، اس کے پورے ناک کا سسٹم بنا ہوا ہے. زبان ہے، اس کی پوری زبان کا ایک سسٹم ہے، بولنے کی اس کی عقل شعور کے ساتھ اس کا سسٹم ایک جڑا ہوا ہے. کھانے پینے کا پورا ایک نظام ہضم کا سسٹم ہے. کھاتے ہیں آپ، ویسے کھانا کہیں رکھ دیں 2 دن میں سڑ جائے گا، لیکن اندر ہضم ہونے کا سسٹم پورا بنایا ہوا ہے کہ ہم کھاتے ہیں تو اندر کون کون سے جوس نکلنے ہیں ان کو ہضم کرنے کے لیے، پھر وہ ہضم ہو جاتے ہیں، اس کو پھر باہر نکالنا ہے تو وہ طاقت دے کے نکلے گا. یہ سارا سسٹم ہے. خون ہے، وہ دل جو ہر وقت یوں پمپ کر رہا ہوتا ہے، بندے کے خون کو پمپ کر رہا ہے، اور پورے جسم کے اندر خون جو ہے گردش کر رہا ہے. ہر ذرا سی بھی کسی جگہ پہ آپ کی پن چپ جائے خون نکل آتا ہے نا. اور وہ نالیوں میں چل رہا ہے، یہ نہیں کہ کھلا پڑا ہوا ہے، نالیوں کے اندر پورا خون کا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا جو ایک پیچیدہ سا انسان اللہ تعالیٰ نے بنا کے تو اس کو دنیا میں بھیجا ہوا ہے. تو یہ کیوں بھیجا ہے؟ کوئی کام اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے نہیں کرتا، ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو جب ہر کام کی وجہ ہوتی ہے تو انسان کو بھیجنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اتنی خوبصورت کائنات بنا کے، اتنا خوبصورت زمین کو بنا کے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں سمندر بھی ہیں، اس میں باغ بھی ہیں، اس میں درخت پھول رنگ برنگے، اتنا کچھ بنا کے سجا کے، اور اس میں کس کو بھیجا ہے؟ حضرت انسان کو. ٹھیک ہے، تو یہ انسان جب یہاں دنیا میں آ گیا تو اس کو بھیجنے کا کوئی مقصد تو ہوگا. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے یہاں پکا پکا رہنا ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہاں آئے گا، ایک وقت گزارے گا، 100 سال کے اندر اندر ہی، بعض بہت جلدی چلے جاتے ہیں، بعض 50 سال کے، 60 70، کتنے 100 کا بہت کم سنا ہوگا. تو جب اتنی چھوٹی سی مختصر زندگی ہے تو بندے کو اپنے مقصد کو تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بھئی آخر میں بھیجا کیوں گیا ہوں، مجھے بھیجا کیوں ہے اللہ نے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، ایسے ہی تو نہیں کوئی کام اللہ تعالیٰ کرتا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. تو اگر مجھے بھیجنے کے لیے ایک تھوڑا سا ٹائم دیا ہے کہ جاؤ، جا کے وہاں پہ رہو، اپنے آپ سے ضرور باتیں کرنی ہیں، آپ نے یہ بات ضرور اپنے آپ سے کرنی ہے، اور اللہ سے بھی پوچھنی ہے کہ یا اللہ مجھے کیوں بھیجا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور دیکھیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ماں باپ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بچہ آنے والا ہے، اور اس بچے کو پیار کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو بکریوں کے اور گھوڑوں کے بچے ہیں یہ تو فٹافٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پیدا ہوئے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن انسان کا بچہ پورا سال لگا دیتا ہے، چل نہیں سکتا، تاکہ اس کو پیار کرنے والے جو ہیں اس کو پالیں، 1 سال کا ہو جائے پھر وہ چلے گا. اس کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ اس نے دودھ پینا ہے، اس کے دودھ کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے پہلے سے گود کا انتظام کیا ہوا ہے کہ کون اسے پالے گا، اور اس کے لیے کون کما کے لائے گا جو اس کو پال پوس کے بڑا کرے گا. یہ سارے انتظام اللہ نے کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟
وہ اسی بچے کی طرح پیسے لے کے نا ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آیا کیوں، ادھر ادھر وقت ضائع کر۔ تو ہمارے دنیا میں اللہ نے بھیجنے کے لیے کتنا انتظام کیا ہے، کتنی تیاری کرائی ہے، کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ ماں نے تیار رہنا ہے کہ اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے، ماں کو تیار رہنا ہے اس بچے کے لیے، چھوٹے چھوٹے کپڑے بنا کے رکھے گئے کہ بچہ آ رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ ساری تیاری جب کر کے اور اس کو پال پوس کے جب بڑا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ میں بھیجا کیوں گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں، مجھے کسی کام سے بھیجا اللہ میاں نے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ اتنے پیارے پیارے رشتے بھی ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، ہمسائے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ اسے باندھ کے بھیجا ہے، کوئی ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ جاؤ جنگل میں جا کے تم زندگی گزارو، سارے رشتوں میں اس کو باندھ کے یہاں پہ بھیجا ہے۔ تو یہ اتنے پیارے پیارے رشتے ہیں، ان سب کے ساتھ وہ اپنی جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو ضرور اپنے اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ مجھے پیدا تو انہوں نے کیا ہے لیکن بھیجا کسی اور نے ہے، تو وہ اس اللہ کو نہ بھول جائے کہیں، تو اس اللہ سے اپنا رابطہ رکھے، اپنے اللہ کو پہچانے۔ آپ نے کبھی کتے کو دیکھا کہ وہ اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا؟ کہتے ہیں اگر کتے کی خوبیاں جو ہے نا انسان میں آ جائے نا تو وہ بڑا ہی اچھا انسان بن جائے۔ کتا روکھی سوکھی کھا کے مالک کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، اور انسان کو اگر نہ ملے کھانا یا روکھی سوکھی ملے تو وہ تو اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کیا، ہر وہ کام کرتا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو پہچاننے کا، اس کے ساتھ اپنا رابطہ بنانے کا وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر۔ ماں باپ ضرور اس کو ملے ہیں لیکن وہ اللہ نے ہی دیے ہیں اس کو۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرنی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کو بھی پہچانے، اپنے بھیجنے کے مقصد کو بھی پہچانے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقے سے وقت کو استعمال کریں۔ ہم وقت کو پتہ کیا کرتے ہیں؟ اوہو کچھ نہیں ہے چلو سو جاؤ، کوئی نہیں ہے کام کرنے والا، بچے گئے ہوئے ہیں چلو سو جاؤ۔ اگر کمانے کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، میاں کما کے لا رہا ہے، خوب پیسہ آ رہا ہے گھر میں، چلو سو جاؤ، سو کے وقت گزار رہے ہیں۔ یا کیا ہے، چلو ہم سائے سے لڑائی تو کر کے آئیں، یہ فلاں رشتہ دار نے مجھے کہا کیسے، یہ میں ذرا اس سے پوچھ کے تو آؤں، ذرا میں اس سے سیدھا تو کر کے آؤں۔ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان چیزوں سے نکلیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو استعمال کریں۔ وقت ایک ایسا گھوڑا ہے جس کو اوپر چڑھ جائیں گے تو وہ استعمال ہوگا، اگر اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے، اس کی دم پکڑیں گے تو وہ ہمیں لے کے گھسیٹ کے لے کے جائے گا۔ تو وقت جو ہے نا بڑی ضروری چیز ہے، اس کو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس صحیح مقصد کے لیے استعمال ہو۔ بہت سی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا میاں کر رہے، بھی اور بڑے کام ہیں آپ کے کرنے کے۔ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سیکھنے کے اور کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے فکر میں رہے۔ تو اس دنیا میں جو آنے کا ہمارا مقصد ہے اس کو بھی پہچاننا ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جانوروں میں آپ دیکھیں گھوڑا ہے تو اس کا کوئی اور مقصد ہے، کتا کو پیدا کرنے کا کچھ اور مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مکھی کا پر بھی جو ہے نا وہ بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو اتنا بڑا انسان کیسے بغیر مقصد کے پیدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے اپنی ہر ایک کی زندگی کا اپنا اپنا مقصد ہونا چاہیے۔ زندگی کا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی 100 سال ہے کہ 50 ہے کہ 25 ہے کہ اگلے دن ہی نہیں رہنا ہم نے، یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کب جانا ہے۔ تو اپنے جتنے بھی کام ہیں، اپنے جتنے کوئی ادھار ہیں، کسی کے ذمے کچھ ہے وہ دے، کیونکہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر عمل کا وقت ختم۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے وقت سمجھے کہ ایک سرمایہ ہے۔ آپ کو اگر فرض کریں کہ میں جتنے 24 گھنٹے کے اندر جتنے بھی آپ منٹ سمجھ لیں اتنے پیسے میں آپ کو دے دوں،
یا 24,000 روپے میں آپ کو دے دوں، فرض کریں 24 گھنٹے ہیں نا، میں آپ کو کہتی ہوں یہ 24,000 آپ کے، اگر آپ نے خرچ کر لیے تو یہ آپ کے ہیں، اگر خرچ نہیں کریں گے نا تو اگلے دن میں واپس لے لوں گی۔ آپ کیا کوشش کریں گی؟ آپ کہیں گی کہ یہ تو خرچ کرنے بہت ضروری ہیں ورنہ میڈم نے تو واپس لے لینے ہیں۔ 24,000 تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ خرچ کریں انہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں گی کہ نہیں یہ گھنٹہ تو میں سونے لگی ہوں، وہ 1,000 تو آپ کے اس میں سے نکل گیا۔ اب 24,000 میں سے آپ نے 1,000 تو سو کے گزار دیا، یا 7 گھنٹے سو کے، 8 گھنٹے سو کے گزار دیا۔ اگر ضائع کر دیے تو وہ میں نے واپس لے لینے، تو آپ کیا کریں گی؟ خرچ کریں گی نا، کوشش کریں گی کہ کوئی پیسہ میڈم کو واپس نہ جائے، کیونکہ میں نے تو سارے ہی خرچ کرنے ہیں، ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں وقت کے ساتھ؟ بیکار ضائع کیا کرنا، چھوڑو، میں تو بیٹھی نہیں ہوں، تم جاؤ، مجھے نہیں کچھ سیکھنا، مجھے نہیں کچھ کرنا۔ اب یہ بچیاں آتی ہیں نا یہاں سیکھنے کے لیے، یہ سیکھ رہی ہیں، کل کچھ کام کریں گی، بنائیں گی، کمائیں گی، ان کی زندگی کا معیار بہتر ہوگا۔ چلیے کوئی گھر میں ہے، اگر فرض کریں گھر کے کاموں میں یا کوئی اس طرح کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے میں اگر وہ وقت صرف کر رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وقت ضائع کر رہی ہیں تو وہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، یہ وقت جو ضائع ہو گیا وہ ہماری زندگی میں سے آیا تو تھا، وہ پیسے آئے تو تھے لیکن وہ ضائع ہو گئے، واپس دے دیے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ جو 24,000 تھے نا، اس میں سے کوئی آ کے نا 1,000 آ کے نا تو لے کے تو چلا گیا۔ آپ نے کہا او یہ کیا ہوا ہے، یہ 1,000 لے کیسے گیا، ذرا میں جا کے اس سے لے کے تو آؤں پہلے۔ آپ جا کے سارا دن ضائع کر آتی ہیں وہاں پہ، جو اس میں سے 1,000 لیا تھا نا وہ 7-8 ہزار تو آپ ویسے ہی جا کے ضائع کر آتی ہیں کہ میں ذرا اس سے وہ 1,000 لے کے آؤں۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیا مثال ہے کہ کوئی آ کے آپ کا وقت ضائع کر گیا تو بعد میں آپ نے جا کے بقایا جو وقت تھا وہ جا کے اس کے پاس خود ضائع کر لیا۔ تو وقت کو آپ سرمایہ سمجھیں، پیسے سمجھیں۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا۔ فرض کریں کہ آپ کے بچے آئے ہیں گھر میں، آپ نے جو وقت سو کے گزارا تھا نا، کھانا بنانے کا ٹائم تھا، گھر کی صفائی کا ٹائم تھا، آپ نے کہا کہ میں تو سو رہی ہوں بھائی، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں تو سو رہی ہوں، بچے گئے ہوئے اسکول، مجھے نہیں پتہ، بچے آئے ہیں، نہ آگے گھر صاف ہے نہ کھانا بنا ہوا ہے، اب انہوں نے دوبارہ سے پڑھنے بیٹھنا ہے، وہ بچے بھوکے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ پڑھ سکیں گے؟ وہ تو وقت آپ نے ضائع کر دیے سو کے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات زندگی کی بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ اس کے بھی ایک بیوی 2 بچے تھے، اور دوسرا بھائی تھا اس کی بھی ایک بیوی 2 بچے تھے۔ اس عورت کو ایک کی بیوی جو تھی بہت سگڑ، بہت زیادہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتی تھی، اپنے ہر معاملات کو صحیح طرح سے انجام دیتی تھی، اور دوسری جو تھی وہ اس کی نیندیں نہیں ختم ہوتی تھی، وہ سوئی رہتی تھی۔ صبح اٹھتے تھے جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا تھا، یہ اس وقت اٹھتی تھی جب بچے بیگ وغیرہ تیار پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، امی کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اوہ پیسے لے جو باہر سے کھا لینا، اس کے ابو نے پیسے دے دینے۔ اب اس کا میاں جانے لگتا تھا تو وہ کہتا تھا کچھ کھانے کے لیے تو ناشتہ دے دو، اوہو باہر سے ہی کھا لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے، وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ بھوکا جا کے دکان پہ کھڑا ہو گیا، اور جو گاہک آ رہا ہے اس سے بھوکا، اس چڑچڑا ہو گیا، جو گاہک آ رہا ہے اس سے لڑ رہا ہے، جو گاہک آ رہا ہے اس سے لڑ رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جب واپس آتا ہے تو ایسے ہی بازار سے کچھ کھا لیا گندا مندا جو بھی تھا، گھر آیا تو دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی ہے، اور کوئی اس نے صفائی نہیں کی، کوئی گھر کا کام نہیں کیا ہوا، کوئی کھانا تیار نہیں ہے۔ تو کہہ رہی ہے اچھا کرتی ہوں، بیٹھو، لڑ کیوں رہے ہو؟ اب وہ لڑے نا تو اور کیا کرے، کام ہی نہیں صحیح طریقے سے کیا ہوا۔ اب دوسرا والا جو ہے وہ دیکھیں کیا کرتی ہے، اس کی بیوی جو ہے
صبح اٹھے گی، اسے پتہ ہے کہ بچوں نے ابھی تیار ہونا ہے، بچوں کا سارے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ بچے اٹھیں گے، نہا دھو کے اپنے کپڑے پہنیں گے، تب تک ان کا ناشتہ تیار ہوگا۔ ناشتہ تیار کیا ہوا تھا، بچے تیار ہو کے ناشتہ فٹافٹ کر کے نکل گئے، پھر میاں نے جانے کا ٹائم ہو گیا اس کا، تو اس نے میاں کا ناشتہ اس کے فوراً بعد تیار کر لیا تاکہ میاں کے اٹھنے سے پہلے اور ناشتہ کرنے سے پہلے سب چیز تیار ہو۔ اب وہ ناشتہ کر کے وہ بھی چلا گیا، دکان پہ گیا، بڑے خوش اس نے ہر گاہک کے ساتھ جو بھی کام تھا وہ کیا۔ اس کے بعد شام کو آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ چلو ذرا گھر کے لیے کچھ پھل وغیرہ لے جاؤ، خوش تھا نا، تو وہ گھر کے لیے کوئی اچھی کھانے پینے کی کوئی چیز بازار سے خریدتے ہوئے لے کے آیا۔ جب وہ گھر آیا تو دیکھا بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا باپ آیا، بچے بڑے خوش باپ کو لپٹ گئے، بڑا پیار کیا، انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں لی باپ سے اور بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ اور بیوی نے گھر صاف کر کے رکھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ کے لیے میں کھانا تیار ہے، کھانا دے دوں آپ کو؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ تو وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اس طریقے سے ان کی زندگی بڑی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ تو اس طرح جو زندگی گزر رہی تھی، رشتہ دار بھی ان کے گھر آتے تھے، تو اس سے کوئی نہ کوئی ایسا ان کے لیے بھی اچھی چیزیں تیار کر کے رکھنی، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا۔ اب وہ جو دوسری والی تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ یہ اس نے نا میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، دیکھو اس کے گھر میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں اور میرے گھر میں نوستیں پڑی ہوئی ہیں۔ بھئی نوستیں تو تم نے خود ڈالی ہوئی ہیں، سارا ٹائم تم سوئی رہتی ہو، صحیح طریقے سے ٹائم پہ کام نہیں کرتی، تو تم نحوست تو پھر آئے گی۔ نحوست اس نے نہیں ڈالی ہوئی بلکہ تم نے خود ڈالی ہوئی ہے۔ تو اپنی زندگی کو جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، محبت آتی ہے، اس سے خوشیاں آتی ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، دوسروں سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ تو وقت کو صحیح استعمال کر رہی تھی وہ، تو وہ اس کے گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، اور وہ بولتی بھی رہتی تھی ہر وقت اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اور جو دوسری تھی نحوست پڑ گئی، کسی نے جادو کر دیا، کیا ہو گیا، مصیبت پڑ گئی، کوئی کام کر رہی ہے بس اس کو لگتا تھا کام نہیں ہے مصیبت ہے۔ تو جب مصیبت سمجھے گی تو پھر مصیبت ہی بن جائے گی، ایسے لفظ بولنے سے بھی گھر میں نحوست آتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اس کے معاملات تھے سارے بگڑتے چلے گئے، گھر میں لڑائیاں ہر وقت، جب آتا تھا میاں کھانا تیار نہیں ہوتا تھا وہ اٹھا کے برتن پھینکتا تھا، کہتی دیکھو میرا میاں برتن پھینکتا ہے، اس کا میاں دعائیں دیتا ہے۔ بھئی اس کے طریقہ کار میں فرق ہے، آپ اس کے طریقہ کار کو دیکھو، اس کے ٹائم کو دیکھو، وہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاتی ہے اور اپنے سارے کام صحیح ٹائم پہ کرتی ہے، اور آپ اپنے وقت کو برباد کرتی رہتی ہیں، اور جب وقت سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت آپ تیاری شروع کرتی ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا یہ ہماری زندگی ہے، وقت جو ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، وقت جو ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے، بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے، یہی انسان کی کامیابی کے راز ہیں۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میاں میرا جو ہے دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے۔ بھئی دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے تو آپ نے کیا کوشش کی ہے کہ وہ گھر میں رہے، گھر کے معاملات کو دیکھے، گھر میں خوشیاں، ہر وقت شکایتیں کرتی رہیں گی، برائیاں کرتی رہیں گی، لڑائیاں کرتی رہیں گی، تو وہ کہے گا جان چھوڑو میں کہیں اور دیکھوں۔ تو یہ معاملات اس طرح خراب ہوتے ہیں، گھر میں خوشیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، صحیح وقت پہ سارے کام ہوئے ہوں گے، تو کیوں کوئی دوسری طرف دیکھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو بھی وہ تیار کر کے بیٹا آگے دیکھے گی کہ بھئی میرے گھر میں آئیں بچے آئیں میاں آئیں تو خوش ہوں دیکھ کے مجھے بھی، خود میلی کچیلی بیٹھی ہو، گھر گندا پڑا ہو، کھانے کو کچھ ہو نا، تو وہ کہے گا بھاڑ میں جاؤ میں کہیں اور جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی سارا کچھ خود بخود ہو جائے، یا ہم کوئی چھو منتر کوئی پڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی چھو منتر نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جو ہم کریں گے وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔